مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ لکھی کتھے جاڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ سرزمین پاکستان میں مارگلا کی پہاڑیوں کی گود میں بسا ایک تاریخی قصبہ گولڑا، یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی ہے پیر مہر علی شاہ کی یادیں، یہاں کی فضاؤں میں بسی ہے ان کے رحم و کرم کی خوشبو۔ پیر مہر علی شاہ کا مزار راولپنڈی سے 11 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام قدیمی باشندوں گولڑا قوم سے موسوم ہے، لیکن اللہ کے اس مقبول بندے کی آمد سے یہ شہر گولڑا سے گولڑا شریف ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ 4 اپریل 1859 پیر کے دن اس گلشن ہستی میں رونق افروز ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سے مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور طاغوتی قوتیں دین اسلام کو مٹانے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قصبہ گولڑا میں حضرت سید نظر دین کے گھر ایک چراغ روشن فرمایا، جس کی بشارت حضرت پیر سید فضل دین شاہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دی تھی۔ پیر مہر علی شاہ کا شجرہ نسب 25 واسطوں سے غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور 36 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب خانقاہ کے مدرسہ میں قرآنی تعلیم کے لیے بھیجا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر اتنی کم تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خادم آپ کو اٹھا کر لاتے تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا، جب قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا تو وہ آپ کو حفظ بھی ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ بچپن سے ہی مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانی میں تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے اثار کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جو ماہوار خرچ ملتا اس کو طالب علموں میں تقسیم فرما دیتے اور خود روزہ رکھ لیتے یا فاقہ کر لیتے۔ کم خوری آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ جب بھی تناول فرماتے 1-2 نوالے لیتے تھے اور کئی روز کچھ نہ کھاتے تھے، مگر لنگر غوثیہ آج بھی ایک روز میں ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ زائرین میں لنگر غوثیہ کی تقسیم آج تک کم نہیں ہو پائی۔ ملتان سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان کی سیاحت کرتے ہوئے آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک رات خواب میں حضرت خواجہ ہند خواجہ معین الدین اجمیری کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ پر منبع ولایت کی مہر لگ چکی ہے، آپ واپس گولڑا تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان کے حکم کی تکمیل کی اور گولڑا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما أجملك وأحسنك ما أكملك۔
آپ کے مزار پاک کے احاطے میں ایک خوبصورت مسجد واقع ہے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مسجد کے برابر میں ایک مدرسہ بھی ہے جہاں ملک کے دور دراز کے علاقوں سے طلبہ حصول علم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا مزار اقدس اہل اسلام کے علم و فنون سے لگاؤ کی ایک دلکش زندہ مثال ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ محفل سما سجائی جاتی ہے جس میں ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ قوالی بھی پیش کی جاتی ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد روحانی سکون کے تلاش میں روزانہ آپ کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے۔ آپ کے گھرانے کے وہ چشم چراغ جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان کا مدفن بھی آپ کے روضہ مبارک کے احاطے میں واقع ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ عرف حضرت بابو جی کا مدفن بھی آپ کے پہلو میں ہے، جن کی پیدائش پر حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا۔ بابو جی کو زمانہ طفولیت سے ہی ریلوے انجن سے خصوصی لگاؤ تھا۔ یہ شوق اس قدر بڑھ گیا کہ آپ اکثر راتیں گولڈا ریلوے اسٹیشن پر گزار دیتے تھے۔ آپ ریلوے انجن کو مرشد کامل کی حیثیت سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ بلند حوصلہ ہو، میں عرفان کے خم پی جائے، مگر اس کا ظرف عالی چھلکنے نہ پائے، اور با وفا ہو کہ اپنے جملہ صاحب نسبت مباین کو خواہ وہ کیسے ہی ہوں منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ صاحب اثار ہو کہ دوسروں کے نفع کے لیے خود ضرر تک اٹھا لیں، اور استقامت پر ایسا راسخ ہو کہ کسی حالت میں بھی جادہ حق نہ چھوڑے۔ یہ ریلوے اسٹیشن گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب کی وجہ سے گولڈا شریف کے نام سے منسوب ہوا۔ 1880 میں یہ اسٹیشن بنا۔ پیر آف گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب 1904 پہ اس اسٹیشن پر آیا کرتے تھے۔ ان کا لگاؤ ریل کے ساتھ بہت زیادہ تھا، جس وجہ سے بعد میں انگریز دور میں اس اسٹیشن کو گولڈا شریف کے نام سے منسوب کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس میں ایک خاص جگہ ہے جس کو آپ نے عشقاں آباد کا نام دیا۔ یہ آپ کی رہائش گاہ تھی جہاں اب آپ کے استعمال میں آنے والی اشیاء کو
زائرین کے لیے تبرکات کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عشق آباد میں آپ کی 6,500 کتب کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت سی تصنیفات فرمائیں جس میں سیف چشتیائی اور ہدیت الرسول سر فہرست ہیں۔ آپ 11 مئی 1937 کو عصر کے وقت خفیف تبسم سے حاضرین کو رونق آشنا فرماتے ہوئے قبلہ رخ ہو گئے، مگر آپ کی تعلیمات تا قیامت مسلمانوں کے لیے راہ راست کا ذریعہ بنی رہی۔ کن فیکن تے کل دی گل اساں اگے پیت لگائی، اجے وی سانو پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، میری علی رلتا